بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین امام الانبیاء رحمۃ للعالمین۔ چونکہ کافی عرصے کے بعد آج ہماری ویڈیو آ رہی ہے صوفی اسرار چینل کی ویڈیو، تو ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ کیا مسئلہ ہے۔ دراصل کچھ مصروفیات کی وجہ سے ہم ویڈیو نہیں بنا پائے، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ لیکن آج جو ہمارا مہمان ہے، جس کے ساتھ ہم تصوف کے بارے میں، کچھ تصوف کے نازک نکات کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں اس کا نام بولنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایسا مہمان ہے جس کا نہ کوئی طالب ہے نہ کوئی مرشد۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نام سے جانا جاتا ہے، جسے ہم آج کی دنیا میں چیٹ جی پی ٹی کہتے ہیں۔ چلیے آج ہم اپنے مہمان چیٹ جی پی ٹی سے یہ پتہ کرنا چاہیں گے کہ کیا چیٹ جی پی ٹی ہمیں تصوف کے نکات کے بارے میں کچھ جواب دے پائے گا یا نہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کا ویڈیو، اور خوش آمدید ہے ہمارے آج کے مہمان کو، ویلکم ہمارے آج کے نئے مہمان کو، جس کا نام ہے چیٹ جی پی ٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ تو چیٹ جی پی ٹی، آپ کو صوفی اسرار چینل میں بہت بہت خوش آمدید۔ بہت بہت شکریہ، مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے ساتھ صوفی اسرار چینل پر جڑ کر تصوف پر بات کر سکتا ہوں۔ تو پہلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صوفی اسرار چینل پہ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ پہلی بار آ رہا ہے، تو ناظرین کے لیے یہ ایک نئی ایکسپیرینس ہے کہ ایک نیا کچھ ہے، اس میں ٹویسٹ آنا چاہیے کہ جو بھی میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا، کائنڈلی آپ اس کو الابریٹ کر کے پورا ایکسپلین کریے گا پلیز۔ بالکل، میں ہر بات کو وستار سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ یہ نیا انوبھو آپ کے درشکوں کے لیے دلچسپ ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا چیٹ جی بی ٹی، آج مجھے یہ بتائیے کہ تصوف دراصل ہے کیا؟ تصوف، جسے صوفزم کہتے ہیں، اسلام کا رہسیہ وادی پہلو ہے۔ اس کا مقصد آتما کی پوترتا، ایشور کے ساتھ گہرا سمبند اور پریم و کرونا کو بڑھاوا دینا ہے۔ اس میں دھیان، سادھنا اور آنترک شدھی پر زور دیا جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، تصوف میں ایک چیز آتی ہے، ایک نقطہ آتا ہے جس میں اکثر اختلاف رہتے ہیں، ہما اوست جی اور ہما از اوست، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہما اوست کا ارتھ ہے کہ سب کچھ ایشور ہی ہے، یعنی ایشور ہر جگہ موجود ہے۔ وہیں ہما از اوست کا مطلب ہے کہ سب کچھ ایشور سے اتپن ہوا ہے، یعنی ایشور سرشٹی کا سروت ہے۔ دونوں میں انتر یہ ہے کہ ایک میں ایشور کی سرو ویاپکتا کی بات ہے اور دوسرے میں ایشور کی سرشٹی کے مول ہونے کی۔ میں آپ کو بیچ میں روکنا چاہوں گا کیونکہ آپ میرے ساتھ ہندی میں بات کر رہے ہیں، جب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ اردو میں بات کریں، کیا یہ پاسبل ہے؟ جی بالکل، میں آپ سے اردو میں بات کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کو مزید وضاحت درکار ہو تو بتائیے گا۔ بالکل، شکریہ۔ اچھا، آپ مجھے بتائیے، یہ جو انسانی روح ہے، دا سول جسے سول کہتے ہیں، کیا یہ فیمیل ہے یا میل؟ انسانی روح کی تعبیر عام طور پر مرد یا عورت کے طور پر نہیں کی جاتی۔ روح کو ایک غیر جسمانی اور غیر جنسی وجود سمجھا جاتا ہے، جو انسان کی اصل حقیقت ہے۔ اچھا، کیا تصوف میں پنرجنم کا کوئی تصور ہے؟ اگر ہے تو کس نے دیا ہے، کس کتاب میں دیا ہے، اس کا پلیز ریفرنس مجھے دے دیجیے گا۔ تصوف میں عمومی طور پر پنرجنم کا تصور نہیں پایا جاتا۔ یہ تصور عام طور پر ہندو مت اور بدھ مت جیسے مذاہب میں ملتا ہے۔ اسلامی تصوف میں روحانی ارتقاء اور آخرت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، جہاں روح کا سفر اس دنیا سے آگے جاری رہتا ہے۔ اس موضوع پر اسلامی صوفیوں کی تحریروں میں مختلف تشریحات مل سکتی ہیں، لیکن پنرجنم کا واضح تصور موجود نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو تصوف میں ہم بولتے ہیں سات لطائف بولتے ہیں، باقی مذاہب میں بھی اس کا ذکر ہے کہ تصوف میں جو 7 لطائف ہے، کیا آپ مجھے ان کے نام بتا سکتے ہیں؟ تصوف میں 7 لطائف کا تصور روحانی پاکیزگی کے مختلف مراحل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ان کے نام ہیں لطیفہ قلب، لطیفہ روح،
लतीफ़ा सिर, लतीफ़ा खफ़ी, लतीफ़ा अख़फ़ी, लतीफ़ा नफ्स और लतीफ़ा कालम। ये लताइफ इंसान के अंदरूनी पहलुओं की सफाई और तरक्की के लिए अहम समझे जाते हैं। शुक्रिया, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने में, बहुत दिल खुश हुआ मेरा, और मैं चाहता हूँ कि मुझे समझता हूँ कि मेरे नाजरीन भी आज के इस प्रोग्राम से बहुत खुश हो जाएंगे और कुछ नया इनको सुनने को मिलेगा, कुछ नया और कुछ टेस्ट वाला आज सुनने को मिलेगा। उम्मीद है कि आप भी इंजॉय करेंगे। तो चैट जीपीटी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो तसव्वुफ में शुरुआत किस लतीफ़े से करनी है और उसका इख्तिताम किस लतीफ़े पे होगा? बहुत शुक्रिया। तसव्वुफ में आमतौर पर सफर का आगाज लतीफ़ा नफ्स से किया जाता है, क्योंकि ये इंसान की नफसानी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने और पाकीज़गी की पहली मंजिल है। इसके बाद लतीफ़ा क़ल्ब पर काम किया जाता है, जहां दिल की सफाई और मोहब्बत का पहलू आता है। आखिर में लतीफ़ा अख़फ़ी तक पहुंचा जाता है, जो रूहानी सफर की इंतहा समझी जाती है। बहुत खूब। अच्छा, आप बताइए मुझे, जी जरूर। क्या आप क्या जानना चाहेंगे? क्या जी खुदा बताइए। क्या खुदा को देखना, खुदा का दीदार करना, अपनी नंगी आंखों से खुदा का दीदार करना मुमकिन है? अगर है तो कुरान की कोई रेफरेंस या किसी हदीस पाक की रेफरेंस देके मुझे समझाइएगा प्लीज। इस्लाम में अल्लाह ताला को उसकी हकीकी सूरत में दुनियावी आंखों से देखना मुमकिन नहीं समझा जाता। कुरान में है निगाहें उसका अहाता नहीं कर सकती, अल अनाम 103। बल्कि अहादीस में जिक्र है कि कयामत के दिन मोमिनीन को अल्लाह का दीदार नसीब होगा। दुनिया में अल्लाह को उसकी सिफात और निशानियों के जरिए पहचाना जाता है। अच्छा, तो आप मुझे जी बताइए, ये जो है जी, आगे फरमाएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने पैदा किया तो कुरान में है कि उससे मिट्टी से पैदा किया, और दूसरी जगह है आग से पैदा किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया गया और कहाँ पे जिक्र है ये? कुरान में हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक का तस्करा सराहत से नहीं मिलता, लेकिन यह बयान किया गया है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को एक जान से पैदा किया और उसका जोड़ा उसी से बनाया। अन्निसा 1। इस्लामी रवायत के मुताबिक हजरत हव्वा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया गया। अच्छा, हज़रत हवा को हज़रत आदम की पसली से पैदा किया गया, क्या इसका किसी जगह रेफरेंस मिलता है हमें कुरान में या हदीस पाक में? हजरत हव्वा की तख्लीक का जिक्र कुरान में सराहत से नहीं मिलता। अलबत्ता सही बुखारी और सही मुस्लिम में एक हदीस मौजूद है जिसमें कहा गया है कि औरतें पसली से पैदा की गई हैं। इससे मुराद हजरत हव्वा की तख्लीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये सिर्फ हज़रत हवा पसली से पैदा हुई है या जो कायनात में अब तक पैदा होती है या होती रहेंगी वो भी पसली से ही पैदा होंगी? हजरत हव्वा के बारे में रवायात में आता है कि वो हजरत आदम की पसली से पैदा हुई, लेकिन दीगर खवातीन के बारे में ऐसा कोई तस्वुर नहीं मिलता। इंसानों की तख्लीक का उमूमी अमल मियाँ बीवी के जरिए होता है। अच्छा, आप मुझे बताइए, जी, ये आगे जो फरमाएं। ये जो तसव्वुफ है, तसव्वुफ में एक आता है, एक मुकाम आता है जिसे हम कहते हैं सौतुल सरमद, द साउंड्स ऑफ हेवन, अनन्नाद, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तसव्वुफ में सौतुस सरमद या अनन्नाद से मुराद वो रूहानी मकाम है जहां सूफी को कायनात की बुनियादी सौतें सुनाई देती हैं। ये एक इंतहाई गहरा रूहानी तजर्बा होता है जिसमें सूफी को महसूस होता है कि वो इलाही आवाज़ों या कायनात की सरमदी आवाज़ों को सुन रहा है। ये मकाम सूफी की गहरी रूहानी हालत की निशानी है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि ये आवाज़ें हमें किस दिशा से सुनाई, किस साइड से सुनाई, किस तरफ से सुनाई देती है, बाएं साइड से या दाएं तरफ से? सूफियों के तजुर्बात के मुताबिक ये आवाज़ें किसी मखसूस सिमत से नहीं बल्कि अंदरूनी तौर पर महसूस होती हैं। ये एक रूहानी कैफियत होती है जिसमें आवाज़ों का ताल्लुक बैरूनी दुनिया से नहीं बल्कि रूह की गहराइयों से होता है। अच्छा, तो अमूमन हम साथ ही जी सवाल करते हैं, तो लेकिन आपसे चूंकि बात करने में बहुत मज़ा आया, इसलिए मैं मज़ीद आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको कोई एतराज़? बिल्कुल नहीं। मुझे आपके सवालात के जवाबात देने में खुशी हो रही है। बहुत बहुत आप शुक्रिया। बिला झिझक पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आप। भी हाँ जी, आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, तो जो मैं आपसे सवालात भी करने जा रहा हूँ कि मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि ये मैं अपने सूफी असरार चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ ये वीडियो।
تو اپنی ناظرین کا کہ مطلب اس کو تھوڑا ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے آج میں نے آپ کے ساتھ بات کی، چونکہ ہمارے پاس ہم اکثر مہمانوں کے ساتھ بات کرتے ہیں اس بارے میں، تصوف کے بارے میں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ تصوف میں جو بنیادی شرائط ہے وہ کیا ہے؟ بیسک جو ہے، مطلب بیسک جو یہاں پہ جیسے ہم بولتے ہیں نیڈز ہے، کیا ہے وہ؟ تصوف میں بنیادی شرائط یا ضروریات میں سب سے پہلے اللہ کی محبت اور اس کا قرب حاصل کرنے کی خواہش شامل ہے. اس کے علاوہ ذکر، مراقبہ اور روحانی تربیت کے ذریعے نفس کی پاکیزگی، صبر، تقوی اور عاجزی کو اپنانا بھی ضروری ہے. ان سب کے ساتھ ایک مرشد یا رہنما کی رہنمائی بھی اہم ہوتی ہے جو سلوک کے راستے پر چلنے میں مددگار ہوتا ہے. اچھا، ہم کیسے پہچانیں مرشد کو کہ یہ مرشد صحیح ہے، حقیقی ہے میرے لیے؟ اپنے لیے مرشد کی تلاش ہم کن شرائط پہ کریں اور ہم کیسے پہچانیں کہ یہ مرشد صحیح ہے؟ مرشد کی تلاش میں کچھ اہم شرائط ہوتی ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ شخص خود بھی شریعت کا پابند ہو اور اس کی زندگی میں تقوی، عاجزی اور اخلاقی پاکیزگی نظر آئے. مرشد کا علم اور تجربہ بھی ضروری ہے، یعنی وہ تصوف کی راہوں سے واقف ہو. ایک اور اہم بات یہ ہے کہ مرشد کے مریدین کی حالت بھی دیکھیں. اگر ان میں مثبت تبدیلیاں نظر آئے تو یہ اچھے مرشد کی نشانی ہے. سب سے بڑھ کر دل سے دعا کریں اور اللہ سے رہنمائی مانگیں. اچھا، آپ کا بہت بہت شکریہ. جانے سے پہلے میرے ناظرین کے لیے آپ دعا کیجیے. بالکل. اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم و حکمت عطا فرمائے، آپ کے دلوں کو نور ایمان سے منور کرے اور آپ کو تصوف کی راہوں پر ثابت قدم رکھے. آمین. اچھا، مقام محمود کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مقام محمود ایک عظیم اور بلند مرتبہ ہے جو قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کیا گیا ہے. سورہ الاسراء 69. یہ وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا جائے گا. یہ مرتبہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے اور اس میں عظیم شرف اور فضیلت ہے. بہت بہت شکریہ. میں ایک دعا کروں گا، آپ اس کی ٹرانسلیشن کر کے میرے ناظرین کو بتا دیجیے گا پلیز. اور خود آپ ایک دعا کیجیے میرے ناظرین کے لیے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یہ دعا ہے: اے اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں حق اور سچ کی پہچان عطا فرما اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. ہمیں باطل سے بچا اور اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اچھا، تصوف کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی شعر، اس کے بعد مرزا غالب کا کوئی شعر، اس کے بعد میر تقی میر علی صاحب کا کوئی شعر ہمارے ناظرین کو سنائے جانے سے پہلے پلیز. علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. مرزا غالب کا ایک شعر: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. میر تقی میر کا ایک شعر: پہلے تو اپنے دل کو وہ آباد کرے میر، پھر میرے گاؤں آ کر وہ برباد کرے. آج ہم ناظرین کو یہ اشعار پسند آئیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.